السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور آج کی گفتگو کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی تربیت کیسے فرمائی، اس کے حوالے سے کچھ معلوماتی گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں اور یہ جاننے کی کوشش کر سکیں کہ شخصیت سازی کتنا اہم کام ہوا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور ادارہ سازی کا دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انسان سازی کا رہا۔ پوری دنیا میں کالج بن رہے ہیں، پوری دنیا میں یونیورسٹیز بن رہی ہیں، پوری دنیا میں دانشگاہیں بن رہی ہیں اور بننی بھی چاہیے۔ حضور نے دانشگاہیں بھی بنائیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان تیار کیے کہ صدیاں گزر گئیں، دنیا کی ساری یونیورسٹیز مل کر کے بھی ایسا انسان تیار نہیں کر سکتی۔ نہ صدیق اکبر کا کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ فاروق اعظم کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ عثمان غنی کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ مولا علی کی مثال، نہ امام علی مقام کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے۔ سب کو سنوارنے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کردار رہا، لیکن خاص طور پر رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی تربیت کے اندر جو اہم رول ادا فرمایا، وہ دنیا کے بسنے والے ہر ذمہ دار کو ایک دعوت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرش گیتی پر تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی اہلیہ ام فضل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ بظاہر وہ خواب ایسا ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن پیغمبرانہ بصیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں ڈراؤنی ہوتی ہیں، لیکن نبی کی نگاہوں کے اندر وہ پھول ہوا کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب کا تذکرہ تمہارے سامنے کرنے کے اندر مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، میں اس خواب کو ڈراؤنا خواب سمجھ رہی ہوں اور اس کا تذکرہ تمہارے سامنے کرنے میں مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بلا خوف و خطر مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے، جس سے میں ڈر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب تو بڑا حسین خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جسے تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خواب، حضور کے جسم کے ٹکڑے کے حوالے سے جو خواب حضرت عباس کی اہلیہ اور حضور کی چچی نے جو دیکھا تھا، خواب کے اندر یہ فرمایا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا
قربان یا امام حسین آپ کی عظمتوں پر کہ خواب میں بھی سرکار کی چچی کو آپ کے جسم کے ٹکڑے کی حیثیت سے دکھایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 5 شعبان المعظم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کی خوشخبری سنائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، سرکار نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب نام رکھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو اور لاؤ، جلدی سے لاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ اب تربیت کے پہلو کی طرف میں آتا ہوں تاکہ دنیا کا ہر انسان تربیت میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کوئی انسان یوں ہی بڑا انسان نہیں بن جاتا۔ بڑا انسان بننے کے لیے اسے کبھی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایجوکیٹڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی پیار کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی شفقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے کوئی انسان بڑا انسان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر اگر آج ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی قلت پائی جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تربیت دینے والوں کا فقدان ہے۔ ماں بچہ پیدا کرنے کے بعد کام والی کے سپرد کر دیتی ہے اور باپ بچے کو قیمتی لباس پہنانے کے لیے صبح سے نکلتا ہے تو رات 2 بجے گھر واپس لوٹتا ہے، اور اس کے بعد پورا انوائرمنٹ جو بچے کو ملتا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر یا کام والی کا صبح اٹھ کے منہ دیکھتا ہے، یا کھلونے کا منہ دیکھتا ہے، یا ماں کو ٹی وی اور پکچر کے سامنے دیکھتا ہے، ماں کو کسی طرح سے بھی اچھے ماحول کے اندر نہیں دیکھتا، بلکہ بعض ماؤں کی سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارنے میں دوسروں کے سامنے اس وجہ سے وہ کتراتی نظر آتی ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی بچی والا یا بچے والا نہ سمجھ لے، ہم تو ایسی نظر آئیں جس سے دنیا ہمیں کنوارا سمجھے، بیچلر سمجھے۔ یہ ماحول ہو رہا ہے، یہ کیفیت بن رہی ہے، اچھے انسان تیار نہیں ہوتے۔ اچھے انسان کے تیار ہونے کے سلسلے میں بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ماں کا کردار ہوتا ہے، جہاں باپ کا کردار ہوتا ہے، جہاں بھائی کا کردار ہوتا ہے، وہیں پر معاشرے کے بڑے ذمہ داروں کا بھی کردار ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو تیار کرنے کے اندر اپنا کلیدی رول نبھایا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کا نام رسول اعظم نے حسین رکھا۔ آپ ذرا سوچو، دنیا کے کسی انسان کا نام اگر کوئی پیر صاحب رکھ لیں، کوئی امام صاحب رکھ لیں، کوئی دوسرے بزرگ رکھ لیں تو آدمی اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ میرا نام، میرے بچے کا نام فلاں بزرگ نے رکھا۔ اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا نام رکھنے والی ذات وہ ہے جس کا نام خدا نے رکھا ہے۔ حضور کا نام خدا نے رکھا، محمد حضور کا نام اللہ نے رکھا، احمد نام حضور کا اللہ نے رکھا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کا نام خدا نے رکھا اور حسین کا نام آپ نے رکھا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، تاجدار کربلا کا نام، امام حسن مجتبیٰ کا نام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کا ایک شرابی بھی انسان ہو، ایک جواری انسان ہو، ایک آوارہ انسان ہو، لیکن باوجود جس کے اس کی فکر رہتی ہے کہ جب
اس کے گھر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلی فکر وہ یہ کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے میں اپنے بچے کے کان میں اذان کہلاؤں۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا ہوگا جو مسجد کے دروازے پر کبھی نہیں جاتا، جو کبھی چلا گیا تو جمعہ میں چلا گیا، کبھی چلا گیا تو عید میں چلا گیا، اس کے کام سارے گناہوں والے ہوا کرتے ہیں، لیکن بچہ اگر اس مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو اسے سب سے پہلی فکر ہوتی ہے میرے بیٹے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے، امام صاحب آ کر کے کہہ دیں، یا کوئی جو ہے مؤذن صاحب آ کر کہہ دیں، کوئی نیک کہتے بھی۔ کل ہی کی بات بتاؤں، انگلینڈ کی سرزمین پر ہماری ایک مریدہ ہے، اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، اس نے وہاں سے مجھے فون کیا، حضرت کوئی ٹائم بتائیں جس ٹائم پر میں آپ کو فون کر سکوں، آپ فری ہو، میسج کیا جس ٹائم پہ آپ فری ہو میں آپ کو فون کر سکوں تاکہ آپ وہاں سے فون کے ذریعے میری بچی کے کان میں اذان کہہ دیں۔ میں نے کل رات اڑیسہ کی سرزمین پر سفر کرتے ہوئے میں نے اس بچی کے کان میں اذان کہا۔ میں بہت نیک نہیں ہوں، بتانا یہ مقصود ہے، ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بچے کے کان میں کوئی نیک آدمی اذان کہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور تاجدار کربلا کی عظمت پر امام حسین کے کانوں میں اذان کہنے والی کوئی اور بات نظر نہیں آتی۔ سید الانبیاء مدینے کے تاجدار نے امام حسین کے کان میں اذان کہی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سید المعصومین ہوں، جو محبوب رب العالمین ہوں، جب وہ اپنی زبان سے عام انسان مولا علی بھی اگر اذان کہتے تو ضرور یہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن جب امام حسین کے کان میں حضور نے اذان کہی ہوگی تو یہ نہیں کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا ہوگا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان کہی۔ آپ ان کی عظمت پر سوچیں اور ان کے مقام و مرتبے کو سوچیں، جس کے کان میں اذان کہنے والی ذات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جب بلال اذان نہ کہیں تو سحر نہیں ہو سکتی، تو مصطفیٰ کی اذان کا کیا کہنا، مصطفیٰ کی اذان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین کے کانوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی۔ دو چیزیں سمجھیے گا، بچے کی ولادت کے ساتھ اس کا اچھا نام رکھنا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تو جانتے ہیں آپ پورے عرب کے اندر اس نام کا کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ پہلا نام حسین کی حیثیت سے اور پہلا نام حسن کی حیثیت سے عرب میں اگر رکھا گیا ہے تو یہ دونوں بھائیوں کا نام رکھا گیا، حسن و حسین۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر۔ میں نے اسی کے اعتبار سے اس زبان کے ترجمے کے اندر عربی زبان کے اندر حسن اور حسین بنتا ہے، میں نے ان دو بیٹوں کا نام یہ رکھا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا، آپ کے گھر بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی بچہ پیدا ہوگا، جن کی شادی نہیں ہوئی شادی کے بعد، جن کی شادی ہو چکی ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو، تو پہلا کام بچے کا اچھا نام رکھو۔ حضور نے ذہن عطا فرمایا، نام بامانی ہونا چاہیے اور نام کسی بزرگ سے رکھوانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نام رکھنے سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کوئی ماڈرن نام بتاؤ، کسی کا نام ایسا نام نہ ہو، ایسا نام بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کے حوالے سے فرمایا، وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ غور سے بالکل دماغ کے اندر یہ بات بٹھائیں، قیامت کے دن بندوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اب اگر کسی کا نام پنکی ہے، کسی کا نام منکی ہے، کسی کا نام ڈونکی ہے، کسی کا نام سویٹی ہے، کسی کا نام کیا ہے، قیامت میں اس نام سے اگر پکارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا اچھے نام سے پکارو، اچھا نام رکھو، تاکہ جب قیامت میں اس نام سے پکارا جائے تو اس نام کی برکتیں بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر ہوا کرتا ہے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، کسی کا نام اگر اچھا نہیں ہوتا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نام
नाम तब्दील कर दिया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहला स्टेप अच्छा नाम रखो, दूसरा स्टेप कानों में अजान कहो। पहले अजान कह सकते हैं, बाद में नाम रख सकते हैं, पहले नाम रख सकते हैं, बाद में अजान कह सकते हैं, और उसके बाद तीसरे स्टेप को ज़हन में रखिएगा। तीसरे स्टेप वो है तहनीक। तहनीक किसे कहते हैं? तहनीक बना है हनक से, और हनक के मानी होता है तालु। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारका है, जब किसी के यहां बच्चे की विलादत होती, किसी सहाबी के यहां, तो वो बच्चा लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक करते। तहनीक के मतमानी क्या है? खजूर को चबाकर उसके थोड़े से टुकड़े को बच्चे के तालू में रख देना, या फिर कोई मीठी चीज को मुंह से लगा के उसमें लुआब लगाकर बच्चे के मुंह में रख देना। लेकिन ये तहनीक करे कौन? जो सबसे अच्छा हो। इसीलिए मसला पूछा गया कि ये जो मीठी चीज, ये जो तहनीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या जरूरी है कि चचा ही तहनीक करे? क्या जरूरी है कि मामू ही तहनीक करे? नहीं। तहनीक के लिए जरूरी है कि ऐसे से तहनीक करवाई जाए जो परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, नेक और साले हो, कि फरमाया गया उसके मुंह से जो लुआब उस मीठी चीज को लगकर बच्चे के मुंह के अंदर जाता है, तो वो सिर्फ मुंह के अंदर नहीं जाता, बल्कि उसकी आदतों का असर भी जिसकी तहनीक की जा रही है उसकी जिंदगी पर पड़ता बना। अब अगर मामू फासिक व फाजिर है और उससे तहनीक करवाई तो बच्चा फासिक व फाजिर होगा। चचा फासिक व फाजिर है, उससे तहनीक करवाई बच्चा फासिक व फाजिर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर तहनीक करने वाली जात मदीने के ताजदार की हो, इमाम हुसैन की तहनीक रसूल आज़म ने की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अपना लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह के अंदर सरकार ने रखा। कौन सा लुआब दहन? हम आज अगर बड़े पोश एरिया के अंदर चले जाएं तो वहां पर दीवारों पर लिखा हुआ मिलेगा, डू नॉट स्पीड, थूकना मना है। और अगर आप सिंगापुर चले जाएं तो रास्ते पर थूकने के बदले के अंदर आपको न जाने कितने हजार वहां के जो है सिंगापुर डॉलर की फाइन देनी पड़ेगी। रास्ते में कचरा नहीं सकते, कचरा फेंक नहीं सकते, आप इधर उधर थूक नहीं सकते। थूक से बीमारियां फैलती हैं, थूक से जरासीम फैलते हैं। लेकिन या अल्लाह, तेरी अजमतों पर कुर्बान और तेरे महबूब की अजमतों पर कुर्बान, दुनिया का इंसान थूके तो बीमारियां फैलती हैं, और मुस्तफा के लुआब दहन को अगर बीमार पर लगा दिया जाए तो अल्लाह उससे शिफा अता फरमा देता है। आप अंदाजा लगाएं, मौला अली के आंखों के अंदर आंख आई हुई थी, आशुब चश्म था, रसूल आजम ने अपना लुआब दहन लगा दिया, मौला अली की आंखों की तकलीफ दूर हो गई। हजरत कतादा की जंग की वजह से आंख का ढीला निकल करके बाहर आ गया था, रसूल आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मैं ऐबदार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना नहीं चाहता, सरकार मेरी आंख का इलाज करें, कुर्बान जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के गाले पर और साथ ही आंख के ढीले पर अपना लुआब दहन लिया, लगा दिया, उस जगह पे चिपका दिया। अल्लाह अकबर, वो आंख जो ढीले से निकलकर बाहर आ गई थी, लुआब दहन की बरकत से वो आंख दुरुस्त हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, लुआब दहन पर किताबों की किताबें मौजूद हैं, चैप्टर पर चैप्टर मौजूद हैं। अगर खारी कुएं के अंदर हुजूर अपना थूक मुबारक डाल दे तो सरकार के थूक मुबारक की वजह से वो खारी कुआं मीठे में तब्दील हो जाए। तो जिस हुसैन के मुंह के अंदर मुस्तफा ने अपना लुआब दहन रखा होगा, उस हुसैन की अजमतों का क्या कहना, उस हुसैन के मकाम का क्या कहना। उस हुसैन को सरकार ने अपनी आदतें कितनी डाल दी
होगी, इसलिए कि फरमाया गया तहनीक करने वाले की आदतें जिसकी तहनीक की जा रही है उसकी जिंदगी पर होती हैं। जब मैंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस इरशाद को, ये रसूल आजम के इस इरशाद को मैंने पढ़ा, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे ही, हुसैन मुझसे ही, मैं हुसैन से हूँ। या अल्लाह मामला क्या है? तो लुआब दहन जवाब देता हुआ नजर आएगा। मेरी कुव्वत का मंजर अगर देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो, मेरी इबादत का मंजर देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो, मेरे अखलाक और किरदार का मालिक देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो। मैंने सिर्फ लुआब दहन भी हुसैन के मुंह के अंदर नहीं रखा, मैंने अपनी आदतों को हुसैन की जिंदगी में मुंतकिल कर दिया है। इसीलिए कहा गया लोग हुसैन को देखते तो देखने के बाद उन्हें मदीने के ताजदार याद आ जाया करते थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, आदतें मुंतकिल हो रही हैं, तरबियत हो रही है। मैं जब तरबियत के इस पहलू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा तो आपकी आंख दंग रह जाएगी। अल्लाह अकबर, नन्हे से है हुसैन, कोई बड़ी उम्र नहीं है, जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कुछ ही साल, 6 साल कमोबेश हजरत इमाम हुसैन को सरकार की माइयत के नसीब हुए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे मुफारिकत दे गए। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 6 साल जिंदगी के अंदर इमाम हुसैन की ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदके की खजूरें मौजूद हैं। इमाम हुसैन नन्हे से बच्चे हैं, सदके की खजूर को लेते हैं, अभी जैसे ही मुंह में रखते हैं सरकार ने उनके मुंह से निकाल कर उस खजूर को रख दिया और फरमाया हुसैन मेरी अहले बैत पर सदका जायज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज का बच्चा चॉकलेट मांगता है, आप नहीं देखते सुअर की चर्बी मिली हुई है या नहीं मिली, जो आया खिला दिया, जो ब्रांड चला चल दिया, आप बच्चे को सब कुछ खिलाते नजर आते हैं। मदीने के ताजदार बचपन से इमाम हुसैन की तरबियत फरमा रहे हैं, बेटे हुसैन खाना वही जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। और इस छोटी सी उम्र में इमाम हुसैन की तरबियत हो रही है। यहाँ से एक नाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आ रही है कि हम सिर्फ ये नहीं कि नाना कहलाने पर फख्र करें, हम सिर्फ ये नहीं कि किसी के बड़े कहलाने पर फख्र करें। हम बड़े कहलाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बढ़ जाती है। हमें उसकी तरबियत का ख्याल रखना होगा, उसकी नोक पलक को दुरुस्त करना होगा, उसकी जिंदगी को संवारना होगा। अल्लाह अकबर, कितनी तरबियत इमाम हुसैन की। आपने ये वाकया बारहा सुना होगा, सुनते रहते हैं और सुनते 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 ये वाकया भी आपको याद हो गया होगा। लेकिन मैं दूसरा पहलू तरबियत के पहलू के एतबार से आपके सामने पेश करता हूं। क्या ये सच नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और इमाम हुसैन हुजूर के पीठ मुबारक पर सवार हो गए, सजदे में हुजूर हैं, पीठ पर इमाम हुसैन सवार हो गए। सरकार सजदे से सर नहीं उठाते, सजदे ही में रहते हैं, सजदे को तवील कर देते हैं जब तक कि इमाम हुसैन पीठ मुबारक से नहीं उतरते। सरकार सजदे की हालत में रहते हैं। एक सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, लेकिन यहां तो हुजूर को नमाज में हुसैन का ख्याल आ गया। यहां तो नमाज में हुजूर को हुसैन का ख्याल आ गया, तो नबी को हुसैन का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, तो हमारी नमाज में अगर हमें नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे टूटेगी? जरा मुझे बताओ। अब पहलू की तरफ आता हूं। हुजूर नमाज ही तो पढ़ रहे थे और इमाम हुसैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदे में देखकर पीठ पर सवार हो गए थे ना। अब यहां ये बात जो समझने की है वो ये है कि बच्चों के सामने अगर जिम्मेदार सजदा करें तो बच्चों की जिंदगी पर सजदे का असर हुआ करता है। इमाम हुसैन ने
अपने नाना को सजदा करते देखा, और जब नाना को सजदे के अंदर देखा और फिर नाना का प्यार भी देखा, कुर्बान जाए, नाना का प्यार भी देखा कि मेरे नाना मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि मैं अगर पीठ पर सवार हो जाऊं तो मुझे गिरने नहीं देते, बल्कि मेरे वास्ते सजदे को तूल दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्यार इतना मिल रहा हो तो फिर हुजूर क्यों ये न कहें कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में हुसैन को गिरने नहीं दिया, और करबला में हुसैन ने नबी के दीन को गिरने नहीं दिया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पहलू समझ में आ रहा है कि नवासे के सामने नाना को सजदा करना चाहिए, नवासे के सामने नाना को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र करना चाहिए, नवासे के सामने नाना को जो है अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ लिया, अली तुम्हें देखें, फातिमा तुम्हें देखें, नहीं, बल्कि खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की तरबियत फरमा रहे हैं। इसी के साथ आप और देखें तो और आपको समझ में आएगा। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कौन अल्लामा जामी जानते हैं आप? जब मदीने मुनव्वरा के लिए निकले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का आज़्म किया तो ख्वाब में गवर्नर को बताया गया, इस शक्ल के इंसान को मदीने में दाखिल होने मत देना। अल्लामा जामी जब मदीने मुनव्वरा की हद में पहुंचते हैं, इस शक्ल वाले ये नजर आ जाते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है। अल्लामा जामी परेशान होते हैं, पता नहीं मदीने में जाने से मुझे क्यों रोक दिया गया। उसी आलम में एक नात भी उन्होंने कही, और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जानिसार को लोगों ने ये समझा कि कोई जुर्म इन्होंने किया होगा, इसलिए हुजूर ने आने से इनको रोकने के लिए फरमाया। जब ज्यादती का मामला आया तो उन्हीं को कहा गया, मैंने जामी को मेरे शहर में आने से इसलिए रोकने को नहीं कहा कि जामी कोई मुजरिम है, जामी तो ऐसा आशिक है कि उसने ऐसी नात लिखी है कि अगर वो नात मेरे मुवाजे अब्बस के सामने पड़े तो मुझे इसको हाथ अपना निकालकर इससे मुसाफा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जामी को रोकने के लिए कहा। वो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहु अकबर क्या फरमाते हैं जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक पहलू पर, एक रान पर सरकार के साहबजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं और दूसरे पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर आते हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है। देखिए ये दोनों आपके बेटे हैं, आप हुसैन को भी अपना बेटा कहते हो और इब्राहिम तो आप ही का लख्त जिगर है। सरकार दोनों में से किसी एक को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, आप एक को कुर्बान कर दीजिए, किसी एक की रूह कब्ज करने की इजाजत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार ने थोड़ा सा तामुल किया और उसके बाद फरमाया, ठीक है अगर हुसैन की रूह कब्ज होती है अली को भी दुख होगा, फातिमा को भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा, लेकिन अगर मेरे बेटे इब्राहिम की रूह कब्ज होगी तो सिर्फ मुझे दुख होगा। ए जिब्रील, मैंने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये अल्लामा जामी फरमा रहे हैं। और फिर हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह परवास कर गई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ क्या मकाम है ताजदार करबला का, जिन पर हुजूर खुद अपना बेटा निछावर कर रहे हैं, वो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, हुजूर दुआ भी करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर। क्या मकाम इमाम हुसैन का, नन्हे से हैं हुसैन। ताजदारे करबला की उम्र कितनी छोटी है, तरबियत के पहलू से गुजर रहे हैं, तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं। इतने प्यार से, इतनी शफकतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے نواسے کی تربیت فرما رہے ہیں. میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اس طریقے کی قربانی، اس طریقے کی تربیت کی محنت، اس طریقے سے سنوارنے کے پیچھے کوشش. اور دوسرا پہلو میں اور آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر صرف واقعات ہی نہ رہیں، اس سے سبق بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے. آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جن کے سامنے خطبہ دے رہے تھے وہ صحابہ ہی تو تھے نا، وہ صحابہ ہی تھے، مسلمان ہی تھے. کتنے ننھے ہوں گے امام حسین کہ مسجد میں آ گئے، لیکن چھوٹی سی عمر کی وجہ سے ننھا سا بچہ جو چلتا ہے، کبھی ادھر گرنے کا ڈر، کبھی ادھر گرنے کا ڈر. تربیت دیکھیے، یہ نہیں کہا لے جاؤ حسین کو گھر پہ چھوڑ دو. کسی صحابی سے نہیں کہا کہ حسین کو اٹھاؤ لے جا کر گھر پر چھوڑ دو. نہیں، حضور نے اپنا خطبہ روکا، اور خطبہ روک کر حضور خود منبر سے نیچے اترے، امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. یا اللہ، آپ اگر کسی صحابی سے کہہ دیتے تو وہ دوڑے دوڑے اس بچے کو اٹھا کر گھر پر لے جاتے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ روک کر امام حسین کو اٹھا رہے ہیں. جواب ملے گا، یہ پیار میرے حسین کو یاد رہے گا کہ جب کربلا کے اندر میرے دین کو گرانے کی کوشش کی جائے گی تو حسین کو یاد آئے گا کہ میں جب لڑکھڑا رہا تھا ننھے پن کی وجہ سے تو حضور نے گرنے نہیں دیا. آج حضور کے دین کو لڑکھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں جان لے کر حضور کے دین کو اٹھا دوں گا. اور امام نے اٹھا کر کے بتایا. امام نے دین کو یہیں سے سمجھ میں آیا حضور کو اللہ نے کیوں بھیجا. تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے. توجہ چاہوں گا تھوڑی سی تاکہ آپ مزاج سمجھ سکیں. نانا سے نواسا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، اس اعتبار سے نانا سے نواسا یہ تو سمجھ میں آیا. لیکن سرکار فرماتے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے. نواسے سے نانا کیسے؟ نانا سے نواسا تو سمجھ میں آتا ہے، نواسے سے نانا کیسے؟ تو جواب ملے گا نواسے سے نانا اس طریقے سے کہ نانا کا دین اب قیامت میں حق و باطل کے اعتبار سے پہچانا جائے گا تو حسین کی وجہ سے پہچانا جائے گا. قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ سن لو، اب ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کربلا کے منظر کو تم دیکھ لو. امام حسین کے خیمے میں بھی اذان و نماز ہوتی تھی، اور یزیدی خیمے کے اندر بھی اذان و نماز ہوتی تھی. میری امت کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی کہ دونوں جگہ نمازی، اب جائیں تو کہاں جائیں. میرے امتیوں کے لیے تکلیف کہ کہاں سچا دین ہے، کہاں جایا جائے، دونوں جگہ نماز ہو رہی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ خیمہ یزید کے اندر بھی جب اتحیات پڑھا جاتا تھا تو وہاں بھی درود جب پڑھا جاتا تھا تو جس حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے اس حسین پر درود بھی پڑھا جاتا تھا، اور پھر شہید کرنے کے لیے بھی آ گئے. آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب قیامت تک کے لیے فرق
فرق رہے گا. فرقے پیدا ہو گئے, بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے. ہر فرقہ کہتا ہے نماز روزہ حج و زکات, ہم سچائی پر ہیں, ہم حق پر ہیں. ایسی سچویشن میں بھولا بھالا مسلمان کہاں جائے, کس طرف جائے؟ تو جواب ملے گا, ذرا دیکھ لینا محبت حسین کہاں پر موجود ہے, یہاں دیکھ لینا محبت صحابہ کہاں موجود ہے. اللہ اکبر, جہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں سمجھ لینا وہ سچے دین پر ہیں. میرے دین کی پہچان حسین بن گئے ہیں. حسین نے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر یزید کے سیلاب کو, یزید کی گنڈا گردی کو, یزید کی ظلم و زیادتی کو, یزید کی دادا گیری کو اگر امام حسین نہ روکتے اور اس کے لیے سب کچھ نہ لٹاتے تو وہ دین ہم تک نہ پہنچتا جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آج اگر ہمارے پاس جو اصلی دین موجود ہے یہ صدقہ ہے تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سرکار نے بنائے تو بہت سارے, اتنے صحابہ بنائے جس کی کوئی انتہا نہیں, اور فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہاں ایک کریکشن کرتا ہوا چلوں, بہت سارے لوگ مروان بن حکم کو بھی صحابیت کا درجہ دیتے ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں خود امام بخاری نے یہ لکھا ہے لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مروان بن حکم نے رسول اعظم کو نہیں دیکھا. علماء کا اتفاق اس بات پر کہ مروان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صحبت پائی نہ صحابیت پائی ہے, اور نہ مروان جو ہے وہ صحابیت کے مقام پر فائز ہے. بڑا شریر, بڑا ظالم, بڑا شقی اور بڑا بدبخت انسان تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے, توجہ چاہوں گا, آج جو امام حسین کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے, انقلاب دیواریں نہیں لاتی. توجہ چاہوں گا جملے پر, انقلاب دیواریں نہیں لاتی ہیں. آپ بڑی یونیورسٹی بنا لو, انقلاب نہیں آئے گا. بڑی کالج بنا لو, انقلاب نہیں آئے گا. بڑے دارالعلوم بنا لو, انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب جب بھی آیا ہے تو شخصیتوں سے آیا ہے, افراد سے آیا ہے. کسی ایک بستی کے اندر کوئی نیک بندہ پہنچ جائے پوری بستی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. کسی ایک شہر کے اندر کوئی اللہ کا ولی پہنچ جائے انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے. اور کربلا کے اندر پہنچنے والے بہت پہنچے, لیکن ایک حسین کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اسلام کا چراغ روشن ہو گیا. حضور نے امام حسین تیار کیا. آج ضرورت یہ ہے شخصیت سازی پر محنت کرو. ہر باپ اپنے بچے پر محنت کرے, ہر نانا اپنے نواسے پر محنت کرے, ہر دادا اپنے پوتے پر محنت کرے. یہ نہیں قیمتی کپڑے دلائے, قیمتی گیجٹ دلائے, قیمتی کھانا کھلائے, قیمتی مکان دلائے, نہیں, اسے قیمتی انسان بناؤ, اچھا انسان بناؤ. اس لیے کہ اگر وہ اچھا انسان بن گیا تو سن لو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے اچھے نواسے کے ذریعے نانا کا نام روشن ہوتا ہے, اچھے پوتے کے ذریعے دادا کا نام روشن ہوتا ہے, اچھے بیٹے کے ذریعے باپ کا نام روشن ہوتا ہے, اچھے مرید کے ذریعے پیر کا نام روشن ہوتا ہے, اچھے شاگرد کے ذریعے استاد کا نام روشن ہوا کرتا ہے. آج رسول اعظم کے نام کو روشن کرنے کے اندر امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا, اور امام حسین کی تربیت میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں. تربیت بے پناہ ضروری, حرام سے روکا, مشتبہ چیزوں سے روکا, پیار دیا, شفقتیں دی, اچھائی اور برائی کی تمیز انہیں سکھائی.
اور پھر اس کے بعد ماں نے کلیدی رول ادا کیا، باپ نے کلیدی رول ادا کیا، مولا علی نے کوئی کسر نہیں رکھی، خاتون جنت نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ جائے کہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا اعتراف بھی کیا اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک بھی کرتے رہے۔ اللہ اکبر کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایک قبرستان کے اندر جب ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے، ایک میت کو دفن کرنے کے لیے پہنچے تھے تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور امام حسین بھی تھے، لیکن قبرستان میں مردے کو مٹی دے کر کے جب لوٹ رہے تھے تو امام حسین کے پیروں میں تھوڑی سی مٹی لگی تھی۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ کو دیکھا امام حسین کی پیر کی مٹیوں کو صاف کر رہے تھے۔ اندازہ لگایا کتنا بڑا احسان ہے تاجدار کربلا کا کہ اسلام کے اندر جو ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے اصل اسلام، جس طریقے سے آج کے دور میں پیور شہد ملنا مشکل ہے، ایسے ہی اس دور کے اندر پیور اسلام مشکل تھا۔ امام حسین نے اپنے خون سے پیور اسلام کو سینچ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے امام حسین کا۔ یہاں بتانا مقصود اور ذمہ داری کا احساس دلانا یہ مقصود ہے کہ آپ غفلت سے باہر آ جاؤ۔ بچوں کو صرف قیمتی لباس کی فکر مت کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ سوچئے، آپ کے پاس بھی دولت ہوگی، بچے کی برتھ ڈے آتی ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو بیٹا کیا چاہیے؟ 2 لاکھ کی چھوٹی سی کار کھلونے والی مانگے گا، لا کر کے دے دیں گے۔ گیجٹ مانگے گا، لا کر کے دے دیں گے۔ کہیں گھومنے جانے کی بات کرے گا تو آپ لے کر کے چلے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے قیمتی نہیں ہے۔ حضور جسے قیمتی بتائیں وہی قیمتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق یہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر ایک باپ نے اپنے بچے کو اچھا کیریکٹر دے دیا، پھر اسے قیمتی گاڑی دی یا نہ دی، یہی کیریکٹر باپ کی نجات کا بھی ذریعہ بنے گا اور باپ کی عزت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر باپ کا کیریکٹر ہی کرپٹ ہو تو کیا ہوگا؟ باپ کی زندگی ہی داغدار ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا کی تربیت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مولا علی نے بھی قربانی دی، خاتون جنت نے بھی قربانی دی۔ اور پھر یہ آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، بیٹا تو بڑا عزیز ہوتا ہے نا، بیٹے کے سر میں درد ہو تو باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، بیٹے کی بے چینی باپ کی بے چینی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی قربانی کے لیے امام حسین کیسے تیار ہو گئے کہ اپنے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر کو خود تیار کر کے سنوار کر میدان کربلا میں خود اتارتا۔ اتنی بڑی قربانی کے لیے کیسے تیار ہوئے؟ تربیت، میرا موضوع تربیت ہے، توجہ چاہوں گا تو مجھے خاتون جنت کی تربیت یاد آتی ہے۔ امام حسن و حسین دونوں بیمار تھے، خاتون جنت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
हुसैन और हसन को 3 दिन से बुखार नहीं जा रहा। सरकार ने फरमाया नज़र मान लो, अगर बच्चों को शिफा मिल गई तो तुम 3 रोजे रखोगे। नज़र मान ली उन्होंने और रोजे रखे। सैयदुल अंबिया की बेटी, मालिके कौनैन की बेटी। लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो घर में आटा नहीं था, रोटी नहीं थी जिससे इफ्तार किया जा सके। मौला अली से कहा गया कि कैसे इफ्तार होगा, आटे का इंतजाम। कर्ज के जरिए आटा लाए, रोटियां तैयार हुई। तवज्जो चाहूंगा, रोटियां तैयार हुई। अभी इफ्तार का वक्त करीब था कि इफ्तार करते रोटियों से दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी, मैं यतीम हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। खातून जन्नत ने सारी रोटियां जो दस्तरखान पर थी फरमाया साइल को दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, हम आज पानी पी करके इफ्तार कर लेंगे। सारी रोटियां मांगने वाले को दे दी गई, इफ्तार करके पानी पी करके इफ्तार कर ले। दूसरे दिन फिर बाकी बचे हुए रोटी से आटा तैयार किया गया। इफ्तार का वक्त हुआ, एक मिस्कीन ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो। उस दिन भी रोटियां उठाकर उस मिस्कीन को दे दी गई और पानी पीकर इफ्तार कर लिया गया। तीसरे दिन बाकी बचे हुए आटे से रोटियां तैयार की गई। इफ्तार का वक्त हुआ, जैसे ही इफ्तार करने का वक्त हुआ दरवाजे पर किसी कैदी ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। खातून जन्नत ने उठा करके वो दे दिया। सबने यही कहा था, अल्लाह आपको जजा दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के जुमले को कुरान क्या कहता है। खातून जन्नत ने उन शुक्रिया अदा करने वालों से कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। मैंने तुम्हें जो खिलाया है ना, वो मेरे अल्लाह के लिए खिलाया है, तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया के कलिमात भी नहीं चाहिए, मैंने तो अपने रब के लिए खिलाया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस हुसैन ने अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपनी माँ को भूखे रह करके दूसरों को खिलाता देखा हो, वो हुसैन करबला में अपने नाना के दिल को तड़पता कैसे देख सकते थे? अगर ये कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ तो माँ की उस कुर्बानी के सदके में जो माँ ने अपने बच्चे के सामने पेश फरमाई, सब लोग। करबला का पैगाम सिर्फ यही नहीं है कि सजदे में इमाम ने जान दे दी। करबला एक यूनिवर्सल पैगाम है। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस गोशे की रहनुमाई करबला के अंदर न होती हो। हर गोशे की रहनुमाई करबला से हमें नसीब हो रही है। साहबा से मोहब्बत देखना हो तो करबला की जिंदगी से देखो, अल्लाह की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, भाई बहन की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, बीवी बच्चों की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाने का जज्बा देखना हो करबला से देखो, मुसीबत पर सब्र का जज्बा देखना है करबला से देखो, आफत फिरान से बचने का मामला देखना है करबला से देखो। करबला क्या है? अगर मैं ये कहूं तो गलत होगा। करबला पूरे इस्लाम का मुकम्मल पैगाम हमें देता हुआ नजर आता है।